بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چوتھے اور پانچویں پارے سے متعلق گفتگو ہوگی۔ چوتھے پارے کے دو حصے ہیں، اور پہلے حصے میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 تا 200 تک، اور دوسرے حصے میں سورہ نساء کی ابتدائی 23 آیات کا ذکر ہے۔ چوتھے پارے کی ابتدا اس طرح سے ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ان چیزوں کو خرچ کرنے کی اہمیت بیان ہوئی ہے کہ جو انسان کو بڑی پیاری اور محبوب ہوتی ہے، ایسی چیزوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ اس آیت کے نزول پر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا محبوب باغ جس کا نام بیرحا تھا، اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور اس کو خرچ کر دیا۔ پھر بیت اللہ کی فضیلت اور اسی طریقے سے وہاں پر جو اللہ کی نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے حج کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو کفار کی پیروی کرنے سے روکا ہے، اور ساتھ ہی اس کا نقصان بتایا ہے کہ اگر تم مسلمان کافروں کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، یعنی تمہارے مرتد ہونے کا وہ ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے تقوی اختیار کرنے کی اور مرتے دم تک دین اسلام پر ڈٹے رہنے اور استقامت اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس امت کو اللہ رب العالمین نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کا ذکر ہوا، جس وجہ سے یہ فضیلت ملی ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، وہ وجہ بھی اللہ نے ذکر کی، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کا درس دیا اور انہیں فرقہ واریت سے محفوظ رہنے کی تلقین کی۔ اور پھر مسلمانوں کو اس چیز سے آگاہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، خاص طور پر اہل کتاب اور اسی طرح سے منافقین، وہ مسلمانوں کے بارے میں کس قسم کا بغض اور کینہ رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر کس طرح ان کو غصہ آتا ہے اور کس قسم کے غیظ و غضب کے اندر وہ مبتلا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف بغض ہے، اللہ نے فرمایا وہ اس سے کہیں بڑا اور کہیں زیادہ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتے ہیں، یعنی ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ تم مسلمانوں کو نقصان پہنچے اور تم تکلیف اٹھاؤ۔ اور اسی طریقے سے اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام مسلمانوں کے اوپر ہوتا ہے تو اس کے اوپر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ منافقین کی خاص طور پر حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، تو اتنا تمہارے اوپر غصہ ہوتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں، اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہاں پر اس بات سے روکا ہے کہ کفار کو، اللہ کے ان دشمنوں کو تم اپنا رازدان مت بناؤ، کیونکہ یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ان کی سازشوں اور مکر و فریب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو خاص طور پر تقوی اور صبر کی وصیت کی ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے، اور اسی درمیان میں غزوہ بدر کا ذکر بھی آیا ہے۔ غزوہ احد میں ابتدا میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، پھر
کچھ وقت کے لیے کفار کا غلبہ ہوا اور بالآخر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے غلبہ عطا فرمایا۔ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے بہت سارے دروس اور اسباق موجود ہیں، جن میں سے کچھ اہم اسباق اور دروس کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، امت کے مغلوب ہونے میں یا امت کے شکست کھانے میں گناہوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، سود اور دنیا داری کے اندر غرق ہو جانا، دنیا اور مال کی محبت میں مبتلا ہو جانا۔ اس لیے مسلمانوں کو اس موقع پر تقوی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا درس دیا گیا ہے۔ دوسرا بڑا اہم سبق یہاں پر جو حاصل ہو رہا ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کے 3 اہم اسباب اور ذرائع ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 تقوی، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرنا۔ تیسرا سبق کہ تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے اور ان کو نکھارنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو تمہارے سینوں میں ہے تاکہ اللہ اس کو آزمائے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو خالص کر دے، پاک کر دے، نکھار دے اس کو، اور جو کچھ سینوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، اس کا علم رکھنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اس غزوے سے ایک اور بہت بڑا سبق یہ جو مل رہا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات اس امت کی کمزوری اور مغلوب ہونے کا ایک بڑا اہم ذریعہ اور سبب ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور یہاں پر سبق یہ بھی دیا گیا مسلمانوں کو کہ اس امت کو جنگ میں ہر بار فتح ہو ایسا ضروری نہیں ہے، شکست بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی جنگ میں مسلمانوں کو شکست کی ایک بڑی اہم حکمت وہ سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو مقتول ہوں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے رتبے کے اوپر فائز کر دے۔ تو یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے، اس لیے یہاں پر شہداء کا مقام، ان کا مرتبہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس غزوے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے منافقین کی بہت ساری سازشوں کا پردہ اٹھایا کہ انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف اور ان کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں کی۔ عبداللہ بن ابی کا غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے اپنے 300 ساتھیوں کو واپس لے جانے کا قصہ، اس کی طرف بھی اشارہ ہوا۔ 1000 کا لشکر، اس میں سے 300 اپنے بندے ساتھی لے کر واپس چلا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو کمزور کرنا، اور اسی طرح سے منافقین کا بزدلی کا مظاہرہ کرنا، اور جو جہاد اور قتال کے لیے میدان کی طرف نکلنے والے تھے ان کے بارے میں یہ کہنا اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو قتل نہ ہوتے، اس قسم کی باتیں کرنا اور لوگوں کو اس قسم کی باتیں کر کے روکنا۔ اسی طریقے سے اس غزوے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے یعنی اس کے ذکر کرنے کے بعد بخیل لوگوں کا انجام بھی ذکر کیا ہے کہ جن کے دلوں میں دنیا اور اس کے مال کی حرص اس قدر ہوتی ہے کہ وہ دنیا اور اس کے مال کے اوپر بخیل ہو جاتے ہیں۔ ان کا انجام بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کا جو مال ہے قیامت کے دن ان کا مال ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ یہ تمہارے بخل کا نتیجہ ہے، اس کو تم چکھو۔ اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال میں سے خرچ نہ کرے، یعنی مال کے اوپر جو حق بنتا ہے وہ مال کا حق ادا نہ کرے، تو فرمایا کہ اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ اس کو ڈسے گا، کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا خزانہ اور تیرا مال ہوں۔ پھر اس غزوے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ اور ان کی فضیلت بھی ذکر فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے معافی کا اعلان کیا،
اور ان کے ایمان کی گواہی بھی دی۔ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوپر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے کفار کا جب اچانک حملہ ہوا میدان احد کے اندر، تو وہاں سے کچھ صحابہ کرام جو چلے گئے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان سے درگزر کیا ہے۔ اب اگر کوئی پھر بھی ان کے اوپر اعتراض کرتا ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے یا دیگر کچھ صحابہ تھے، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ وہ غزوہ احد والے دن میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معافی کے اوپر اعتراض کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کی بڑی تعریف کی کہ غزوہ احد کے ختم ہو جانے کے بعد ابو سفیان جو اس وقت مشرکین کے سپہ سالار تھے، کچھ دور جانے کے بعد ان کو خیال آیا کہ مسلمانوں پر ایک بار پھر سے حملہ ہونا چاہیے تاکہ ان کی بچی کھچی طاقت کو ختم کر دیا جائے۔ تو دوبارہ حملہ کرنے کا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نکلنے کی ترغیب دلائی، تو صحابہ کرام آپ کے ساتھ نکلے اور حمراء الاسد نام کی ایک جگہ تھی، وہاں پر پہنچے، اور پھر مشرکین کی ہمت نہیں ہوئی دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے مقابلہ کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی بڑی تعریف کی ہے اور فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر لبیک کہا، حالانکہ ان کو زخم لگے ہوئے تھے، وہ زخمی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان کی کہ ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ یہ خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سنائی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریفیں بیان فرمائیں۔ پھر اس کے بعد اس سورت کے آخر سے کچھ حصہ پہلے یہودیوں کی بعض شرارتوں کا اور گستاخیوں کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک فقیر کہنا اور خود کو امیر کہنا، نبیوں کا قتل کرنا، رسولوں کو جھٹلانا، تورات کو چھپانا اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کرنا، جو کام نہیں کیا اس کے اوپر اپنی تعریف سننا پسند کرنا، تو یہ برائیاں اور خامیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ اس دوران موت، آخرت کا ذکر ہوا اور حقیقی کامیابی کا بھی ذکر ہوا ہے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہیں بہت ساری جانی اور مالی آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں کی طرف سے بھی تمہیں بہت ساری تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی، البتہ اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو یہ چیز تمہارے لیے بڑی بہتر ہوگی۔ اس سورت کی آخری آیتیں آیت نمبر 190 تا 200 تک بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بڑی قابل غور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اٹھتے تھے تو ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے یہ آیتیں پڑھی اور ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا اس بندے کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو ان آیتوں کو پڑھے لیکن ان کے اوپر غور و فکر نہ کرے۔ پھر اس کے بعد اس پارے کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اور وہ ہے سورہ نساء۔ نساء کا معنی عورتیں ہیں۔ اس صورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے، اسلام نے، شریعت نے عورتوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھا ہے اور کتنا اس کا تحفظ کیا ہے۔ اس کی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے پوری ایک سورۃ النساء عورتوں کے نام سے قرآن کا اس کو حصہ بنا دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کے اندر خواتین کے حقوق کا تحفظ کر دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اسلام کا نام لینے والا، دعویٰ کرنے والا یہ کہے کہ اسلام نے، قرآن نے عورت کو پورے طور پر حقوق نہیں دیے ہیں، تو یہ قرآن کی گستاخی ہے اور اسلام کے اوپر زبان درازی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا کے اندر یتیموں کے حقوق کا تحفظ کیا، چنانچہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ یتیموں کا مال کھانا نہیں ہے، ہڑپ نہیں کرنا، بلکہ ان کے مال کو پوری امانت اور دیانتداری کے ساتھ واپس لوٹانا ہے، اور ساتھ ہی یتیم کا مال کھانے کو بہت بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے اس کے اوپر جہنم کی آگ کی وعید اس طرح سے سنائی کہ جو لوگ یتیموں کا مال زیادتی کرتے ہوئے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یتیموں کو ان کے والد یا والدہ، جو بھی ان کا قریبی رشتہ دار فوت ہوتا ہے، ان کی وراثت اور جائیداد میں سے حصہ دینے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق ذکر ہوئے،
بیویوں کو حق مہر ادا کرنے کا حکم، ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل کرنا، اور اسی طرح سے وراثت میں ان کو حصہ دینا۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو یہ جو آگے آیتیں آ رہی ہیں جس کے اندر وراثت کی تقسیم کا ذکر ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ آیتیں حدیث کے مطابق نازل ہی عورت کا حق دلوانے کے لیے ہوئی تھیں۔ اسی طرح سے خواتین کے ساتھ، خاص طور پر بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، اور اسی طریقے سے اگر بیوی کو کسی نے طلاق دے دی تو طلاق کی صورت میں حق مہر واپس لینے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، کیونکہ وہ اس کا حق ہے، اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس سے اگلی آیات کے اندر وراثت کے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حصے خود مقرر کر دیے ہیں تاکہ کسی قسم کا شک شبہ اور لڑائی جھگڑے کا امکان باقی نہ رہے۔ حصے مقرر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفتیں خاص طور پر ذکر کی ہیں، ایک علیم اور دوسرا حکیم، یعنی یہ جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں، وراثت اور جائیداد کے تقسیم کا طریقہ متعین کر دیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کی بنیاد پر ہے، یعنی جس کا جتنا حق بنتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ حق دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کے مطابق اگر ہم جائیداد کو تقسیم کرتے ہیں، شریعت کے مطابق جائیداد کو تقسیم کرتے ہیں، تو بعض ورثاء کے اوپر زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور بعض کو زیادہ ملے گا، بعض کو کم ملے گا، تو یہ قرآن کی توہین ہے اور اللہ رب العالمین کی ہرزہ سرائی ہے اور بہت بڑی گستاخی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کچھ اور تعلیمات بھی اس سلسلے میں دی ہیں، وہ یہ کہ ایک بتایا کہ یہ جو وراثت کی تقسیم ہے، جائیداد کی تقسیم ہے، یہ میت کی وصیت اور اس کے اوپر جو قرض ہے اس کو پورا کرنے، ادا کرنے کے بعد جائیداد کی تقسیم کی جائے گی، اور مرنے والے کی جائیداد کے اندر تھوڑی بہت جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو شمار کیا جائے گا، اور ساتھ ہی یہ واضح کر دیا یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ کی حدوں کو پورا کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے رسوا کن عذاب کی دھمکی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی ہے۔ پھر اس کے بعد زمانہ جاہلیت میں خواتین کے اوپر جو مختلف قسم کے ظلم ہوتے تھے، اللہ نے ان ظلموں کا ذکر کر کے ان کی مذمت کی اور ان سے روکا ہے۔ ایک ظلم یہ ہوتا تھا کہ انہیں جان بوجھ کر روک کر رکھنا، یعنی نہ ان کو آباد کرنا اور نہ ہی ان کو طلاق دینا، ان کا راستہ چھوڑنا، اس لیے تاکہ وہ کچھ نہ کچھ دیں، ان سے مال ہتھیانے کے لیے یہ حیلہ اور بہانہ اختیار کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا ہے۔ ایک یہ ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا کہ زبردستی اس کا وارث بن جاتے تھے لوگ، یعنی اگر مرنے والا مر گیا ہے تو اس کے زیر سرپرستی جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو بھی آپس میں اس کی جائیداد کی طرح تقسیم کیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بندے کے ورثاء میں سے اگر کوئی چاہتا اس سے شادی کر لیتا، اور اگر شادی خود نہ کرنا چاہتا تو بعض دفعہ اس کو روک بھی دیتے تھے اور اس کو زندگی بھر شادی نہیں کرنے دیتے تھے۔ یہ عورت کے اوپر ظلم تھا، اس ظلم کا خاتمہ بھی قرآن نے کیا ہے، حتیٰ کہ کیفیت یہ تھی کہ بعض لوگ اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان کے ساتھ تم نکاح نہ کرو، یہ کھلی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا اختتام ان عورتوں کے بیان پر ہوا ہے جن کے ساتھ نکاح کرنے کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ 3 قسم کی عورتیں ذکر کی گئی ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلی قسم کچھ ایسی خواتین ہیں جن کے ساتھ نسب کی وجہ سے، یعنی نسب کی جو رشتہ داری ہے اس کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے، اور وہ 7 عورتیں ہیں: ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی۔ اور دوسری قسم وہ عورتیں جن کے ساتھ رضاعت یعنی دودھ پلانے کا تعلق ہے، جن کے ساتھ نکاح کرنا دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہے، اور ان میں سے 2 کا ذکر ہے، رضائی ماں اور رضائی بہن، اور باقی حدیث کے مطابق یعنی رضاعت دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہی عورتیں حرام ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں، یعنی رضائی بیٹی، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، رضائی بھتیجی اور رضائی بھانجی، یہ خواتین بھی حرام، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد تیسرا سبب ہے نکاح یا سسرالی جو تعلق ہوتا ہے اس کی وجہ سے کچھ عورتوں کا ذکر ہوا۔ ساس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، بندے کا جو اصل حقیقی بیٹا ہے، اپنا جو اس کا بیٹا ہے، اس کی بیوی یعنی اس کی جو بہو ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے،
اگر اس نے کسی عورت کے ساتھ شادی کی اور اس عورت کی پہلے خاوند سے بیٹی ہے تو اس عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی وجہ سے اس عورت کی پہلے خاوند سے بیٹی بھی اس بندے کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ یاد رہے یہ ساری کی ساری عورتیں جن کا ذکر ہوا ہے ان کو محرمات ابدیہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور ان کے ساتھ کسی بھی صورت میں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے سالی کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی بیوی بندے کی زندہ ہے یا اس کے نکاح کے اندر موجود ہے تو اس کی موجودگی میں سالی کے ساتھ نکاح کرنا، یعنی دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں جمع کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے اور اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اگر بندے کی بیوی کی وفات ہو جاتی ہے یا وہ بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی سالی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، تو اس طرح سے یہ عارضی طور پر اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوگا۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی ان کو ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی خالہ بھانجی ایک ہی وقت میں ایک مرد کے نکاح میں ہوں جائز نہیں ہے، ایک وقت میں ان میں سے ایک عورت اس مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے۔ اسی طرح سے پھوپھی اور بھتیجی کا معاملہ ہے، اور شادی شدہ عورت اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہے، کسی کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نکاح کے اوپر جو نکاح ہوتا ہے وہ حرام ہے، اور اگر ایسا کیا جائے گا تو وہ نکاح سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد 5واں پارہ شروع ہوتا ہے، اور یہ پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے 147 کے اوپر مشتمل ہے۔ پارے کی ابتدا میں بہت سارے نکاح سے متعلق احکام ذکر کیے گئے، عورتوں کو ان کے حق مہر دینے کی تاکید، اور اسی طریقے سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو گناہ کے اندر پڑنے کا ڈر اور خوف ہو، یعنی اگر کسی کو ڈر ہے کہ میں زنا کے اندر پڑ جاؤں گا اور اس کے پاس آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس کو لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ شرط یہ ہے کہ نکاح کا مقصد ہو پاک دامنی اختیار کرنا اور گناہ سے بچنا، زنا سے بچنا، اور یہ مقصد نہ ہو کہ چوری چھپے دوستی لگانا یا وقتی طور پر اپنی خواہش کو پورا کرنا۔ تو لونڈی کے ساتھ اس کے مالک کی اجازت سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، اور ساتھ ہی صبر کی ترغیب دلائی گئی، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کر لو تو صبر کرنا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی اہم بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ احکام اور مسائل اور اسی طرح سے نکاح کے معاملات وغیرہ یہ چیزیں تمہارے لیے بیان کر دے، واضح کر دے، یعنی یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اور دوسری طرف جو خواہش پرست لوگ ہیں، زانی، فاسق اور فاجر اور فتنہ کے اندر پڑے ہوئے فتنہ پھیلانے والے لوگ، وہ چاہتے ہیں کہ تم دین سے پھر جاؤ اور دین سے ہٹ جاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں دیکھنا ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ یقیناً جو راستہ اللہ نے بتایا ہے اسی کے اندر ہر لحاظ سے خیر اور بھلائی موجود ہے، اور وہ نکاح کا راستہ ہے، اور وہ گھر کو جائز طریقے سے بسانے کا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص طور پر کچھ باتوں کی تعلیم دی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور اس کے اوپر جہنم کی وعید سنائی۔ خود کو قتل نہ کرو، اس سے خودکشی کی حرمت ثابت ہو رہی ہے، یا پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، کیونکہ اپنے مسلمان بھائی کا قتل کرنا گویا کہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کبیرہ گناہ، جو بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنے کی خصوصی ترغیب دلائی، اور اس کے اوپر خوشخبری بھی سنائی کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت کے اندر داخل کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام یعنی نگران بنایا ہے، گھر کا سربراہ اور عورت کا نگران بنایا ہے، کیونکہ وہ مال کو خرچ کرتا ہے اور اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے۔ اور ساتھ ہی نیک عورتوں کی تعریف کی گئی کہ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں، نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو فرما برداری کرنے والی، اور اسی طرح سے اپنی اور اپنے خاوند کی عزت کی حفاظت کرنے والی۔ یہ نیک بیویوں کے کچھ اوصاف یہاں پر ذکر ہوئے، اور ساتھ ہی یہ ذکر ہوا کہ اگر خاوند اور بیوی کے درمیان ناراضگی ہو جائے تو اس ناراضگی کو حل کیا جائے، اور ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ دونوں کے خاندان میں سے جو با اثر افراد ہیں وہ بیٹھ کر ان کے لیے صلح کا راستہ نکالیں، اور اگر یہ راستہ نہیں نکلتا اور صلح کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تو دونوں
اگر جدا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کی تاکید فرمائی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ساتھ ہی اپنے بندوں یعنی مخلوق کے حقوق کی بھی تاکید کی، جس میں والدین کے حق کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا، پھر قریبی رشتہ دار وغیرہ ان کے حقوق کا بھی ذکر کیا گیا، اور جو لوگ بخل کرنے والے اور بخل کا حکم دینے والے ہیں یعنی خود بھی کنجوس ہے، دوسروں کو بھی کنجوسی کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی مذمت کی، اور جو تکبر کرنے والے فخر کرنے والے ہیں ان کی بھی مذمت کی، اور اسی طرح سے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنے والے، علم کو چھپانے والے، ان تمام لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کی بعض برائیوں کا ذکر کیا، مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، مسلمانوں سے عداوت اور مسلمانوں کی گمراہی کا خواہش مند ہونا، اور کافروں کو مسلمانوں سے بہتر سمجھنا، یہ یہودیوں کی بہت بڑی خامی جو قرآن نے واضح کی ہے۔ اسی طرح سے تورات کے اندر مانوی تحریف یعنی تورات کے معنی کو بگاڑنا، تورات کی آیات کے معنی کو تبدیل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، آپ کو بد دعائیں دینا اور دین اسلام پر طعن و تشنیع کرنا، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو بہت ہی اچھا اور نیک اور پاک اور صاف بتانا، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح سے جھوٹ بولنا، جادو اور طاغوت یعنی کفر کے اوپر ایمان رکھنا، کنجوسی اور حرص، حسد، یہ ساری کی ساری ان کی بری صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے شرک کی قباحت بھی بیان فرمائی، آخرت سے ان کو ڈرایا ہے، اور قیامت کے دن اہل جنت اور اہل جہنم کا جو انجام ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ مسلمانوں کو کچھ خاص نصیحتیں کی، امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دیا، عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے جو حکمران ہیں یا مسلمانوں میں سے جو اہل علم علماء ہیں ان کی اطاعت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن حاکم وقت اور ایک عالم اور اسی طرح سے جو علماء ہیں ان کی اطاعت یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے، یعنی جب تک حاکم وقت اور عالم قرآن اور سنت کے مطابق حکم دے گا اس کی اطاعت کی جائے گی، لیکن اگر کوئی ان کی بات قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو اللہ نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ اختلاف اور جھگڑے کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے معاملے کو لوٹاؤ، اور اختلافات کی صورت میں اپنے معاملے کو قرآن اور سنت کی طرف لوٹانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کی شریعت کو فیصل تسلیم کرنا، یہ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر کیا اور ان کی علامات بھی، نشانیاں بھی بیان کر دیں تاکہ مسلمان اپنے ایمان کو نفاق کی نشانیوں سے پاک اور صاف کر سکے۔ پہلی نشانی یہ ذکر کی کہ وہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے اوپر راضی نہیں ہوتے، اس لیے وہ شریعت سے ہٹ کر دین اسلام، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے فرامین، ان سے ہٹ کر وہ طاغوت کی طرف یعنی جو باطل ہے، جو کفر ہے، اس کی طرف اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں۔ دوسری نشانی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کرنا اور اس سے فرار اختیار کرنا۔ تیسری نشانی مسلمانوں کے اعتبار دلانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا، اور پھر اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان کو نصیحت فرمائیں اور انہیں توبہ اور اطاعت کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کمزوروں کی مدد کے لیے جہاد کی ترغیب دلائی، اس کی فضیلت بیان فرمائی اور مسلمانوں کو اپنے دفاع کی تیاری کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر مجاہدین اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں ان کی فضیلت بھی بیان کر دی، اور ساتھ ہی جنگ کی صورت میں نماز کیسے پڑھنی ہے، یا نماز کو قصر کر کے پڑھنا یعنی 4 رکعت والی کو 2 رکعت کر کے پڑھنا، اور خوف کی حالت میں، دشمن کے ڈر کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتایا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو کس طرح سے نماز پڑھائیں۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اسلام کے اندر، کہ عین میدان جنگ کے اندر بھی اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلی کہ نماز باجماعت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کہ اللہ رب العالمین نے دشمن کا خوف ہے، میدان جنگ کے اندر مسلمان موجود ہیں اور دشمن بالکل سامنے حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کے احکام اور مسائل بتائے اور سکھائے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز باجماعت کی اس قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ اہمیت ہے۔
پھر اس کے بعد دو قسم کی سفارش کا ذکر ہوا ہے. ایک ہے اچھی سفارش، یعنی کسی کو حق دلوانے کے لیے اس کی سفارش کرنا، جائز سفارش کرنا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس کے اوپر اجر کا ذکر ہوا ہے. اور دوسری ہے بری سفارش، کسی کا حق مار کر ایسے بندے کو حق دلوانا جس کا حق نہیں بنتا ہے، گناہ کے کام پر، نافرمانی اور زیادتی کے کام پر، ظلم پر کسی کی سفارش کرنا، یہ بری سفارش ہے اور اس کے اوپر گناہ کا ذکر ہوا ہے. پھر اس کے بعد ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا اور جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کے اوپر جہنم کی وعید، اللہ کے غضب کی اور لعنت کی وعید کا ذکر ہوا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 105 تا 113 میں ایک بڑا اہم واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے کوئی چیز چوری کی، اور جب اس کو پکڑے جانے کا ڈر لگا تو اس نے وہ چیز رات کے اندھیرے میں ایسے بندے کے گھر میں پھینک دی جس نے چوری نہیں کی تھی، تاکہ سارا الزام اس پر چلا جائے اور یہ اس الزام سے بری ہو جائے اور اس سے بچ جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ واقعہ ذکر کیا اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ خود بھی خیانت سے بچیں، اور اسی طرح سے جو خیانت کرنے والے ہیں ان کا دفاع کرنا، ان کی طرف سے جھگڑنا، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ کے اوپر، خیانت کے اوپر تعاون ہے. اور پھر یہ بات بھی اللہ نے ذکر کی ہے کہ خود گناہ کر کے اس کا الزام کسی اور پر لگانا یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا ذکر بھی یہاں پر ہوا ہے. پھر اس کے بعد شرک کی قباحت اور شیطان انسان کو کیسے بہکاتا ہے، اس کے مختلف طریقے بیان کیے گئے، اور ساتھ ہی یہ ذکر کیا کہ شیطان کے بہکانے اور ورغلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بندے کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے اور جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، یعنی بندے سے گناہ کرواتا ہے اور پھر اس کو امید دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے گا، تجھے جنت ملے گی، تو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. تو یہ اس کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے چل کر یہ فرمایا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہاری آرزوئیں یا یہودیوں عیسائیوں کی آرزوؤں کے مطابق فیصلے نہیں ہونے والے قیامت کے دن، بلکہ فیصلہ کس چیز کے اوپر ہوگا یا کامیابی کیسے ملے گی؟ دو چیزوں سے، ایک ہے ایمان اور دوسرا عمل صالح. تو دو چیزوں سے کامیابی ملے گی، صرف جھوٹی آس اور جھوٹی امیدیں، آرزوئیں باندھ لینے سے کامیابی اور نجات ملنے والی نہیں ہے. پھر اس پارے کے آخر میں مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر بڑی قیمتی نصیحتیں کی گئی ہیں. پہلی نصیحت، عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ اور صحیح طریقے سے گواہی دیا کرو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے یا والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور اس معاملے میں اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اور دوسری نصیحت یہاں پر یہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب پر ایمان لانا، اس کے اوپر ڈٹے رہو، اس کے اوپر قائم رہو. اور پھر اسی طریقے سے مسلمانوں کو ایک اور نصیحت کی گئی ہے کہ جس مجلس کے اندر کفر ہو رہا ہو، یعنی اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو یا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس مجلس کے اندر آپ نے نہیں بیٹھنا ہے. اگر آپ وہاں پر بیٹھیں گے تو آپ بھی انہی جیسے ہو جائیں گے. تو ایسی مجلس، اس سے دور رہنا چاہیے. اور ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کافروں سے دوستیاں لگانا اس سے منع کیا گیا ہے. اور پھر یہاں پر منافقین کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تاکہ مسلمان ان کی علامات کو سمجھ لیں اور اپنے آپ کو نفاق کی نشانیوں سے محفوظ رکھیں. پہلی نشانی یہ ذکر کی کہ وہ مفاد پرست ہوتے ہیں، یعنی اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. ان کو فائدہ مسلمانوں کے ساتھ نظر آئے تو ان کی طرف ہو جائیں گے، کافروں کے ساتھ نظر آئے تو ان کی طرف ہو جائیں گے. منافقین کو غرض ہوتا ہے اپنے فائدے سے، جہاں فائدہ ملا وہ اسی طرف ہو گئے. دوسری نشانی، دکھاوے کے لیے انتہائی سست ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ان کا انجام بھی ذکر کر دیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے اور درجے کے اندر ہوں گے. اور تیسری نشانی یہاں پر یہ ذکر کی کہ منافقین کافروں سے دوستیاں لگاتے ہیں، کافروں سے دوستیاں لگا کر ان سے وہ عزت تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کافروں سے عزت ملے گی. اور یہاں پر کہا گیا کہ ساری کی ساری عزت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. البتہ یہاں پر توبہ کا ذکر بھی ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو شخص نفاق جیسے بڑے جرم سے بھی
سچے دل سے مخلص ہو کر توبہ کرے گا، اپنی اصلاح کر لے گا اور اللہ کے اوپر مضبوطی سے ایمان لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اتنے بڑے جرم کو بھی معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے میں سچا اور مخلص ہونا چاہیے۔ اور پھر اس پارے کے اختتام اللہ تعالیٰ نے اس عظیم آیت کے اوپر کیا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اے لوگو اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اور ایمان لاؤ گے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے بچنے کے دو بڑے اہم طریقے بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ ایمان لانا ہے، ایمان کو خالص کرنا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عمل صالح کرنا، یعنی نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ تو یہ دو چیزیں جب ہوں گی تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ کر لے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ انتہائی اختصار کے ساتھ ان دو پاروں کے اندر جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔